گیمبیا، سوڈان، کوموروس، نائجیریا، موزمبیق، پاپوا نیو گینی، موریٹانیا، ٹوگو، ملاوی، ٹیمور لیسٹے، یمن، نیپال اور بھوٹان سب ہم سے آگے ہیں۔ ساؤتھ سوڈان سے ہم برے ہیں، سوڈان سے ہم برے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا۔ 1994 1995 میں ہم سب سے آگے تھے، ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے، سری لنکا سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے۔ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام درست نہیں ہے، ایک شکاری نظام ہو گیا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے، ظالمانہ نظام ہو۔ پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں کہ جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں ہے، یہ نظام نہیں چل سکتا اور اس نظام کو اب نہیں چلنے دیں۔ 30 سال سے پاکستان میں ٹیررزم ہوتی ہے، 1 لاکھ شہادتیں پاکستان دے چکا ہے، سول کی اور فوجی لوگوں پولیس والوں، اور ہم پھر ایک مرتبہ آپریشن کریں، اللہ کرے ہم کامیاب ہوں اس آپریشن، لیکن پھر اس کے بعد ایسی پالیسیز تو اختیار کرو کہ یہ بار بار نہ کرنا پڑے۔ پہلے 28 دن کے اندر پاکستان میں جتنے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے، جتنے بچوں کی فوتگی ہوتی ہے زندگی کے پہلے 28 دن، صرف دنیا میں 2 نمبر پہ آتا ہے۔ ہم سے آگے صرف لیسوتو ہے، ساؤتھ سوڈان سے ہم برے ہیں، سوڈان سے ہم برے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک ہوتا تھا اور یہ وقت دور نہیں تھا، 1994 1995 میں ہم سب سے آگے تھے، ہر ملک سے، ہندوستان سے آگے تھے، بنگلہ دیش سے آگے تھے، سری لنکا سے آگے تھے، نیپال سے آگے تھے۔ آج بنگلہ دیش سے پیچھے، ہم ہندوستان سے پیچھے، ہم سری لنکا سے پیچھے، ہم مالدیو سے پیچھے ہیں، ہم بھوٹان سے پیچھے ہیں، ہم ہیومن ڈیولپمنٹ میں نیپال سے پیچھے ہیں۔ صرف افغانستان کے علاوہ اس خطے میں تمام ممالک سے، سینٹرل ایشیا کے ہو گئے، ساؤتھ ایشیا کے ہو گئے، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے۔ کیوں رہ گیا ہے پاکستان؟ پاکستان اس لیے پیچھے رہ گیا ہے کہ پاکستان کا نظام درست ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ ایک شکاری نظام ہو گیا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پریڈیٹری اسٹیٹ بن گیا ہے پاکستان، یہ ظالمانہ نظام ہو گیا ہے۔ پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان کی ریاست ہے، وہ ایک شکاری کی مانند ہے اور ہم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شکار ہیں، کہ عام پاکستانی ایک شکار ہے، ایک عام پاکستانی ایک ساحل ہے، اس کی شہری کی حیثیت نہیں ہے، اس کی سٹیزن کی حیثیت نہیں ہے، اس کی ایک ساحل کی حیثیت۔ اگر مہربانی فرما دی تو فرما دی، نہیں فرمائی تو نہیں فرمائی۔ اور یہ بجٹ جو آج بجٹ آیا ہے اس ملک کا، یہ اس کی حکمرانوں کی ترجیحات کی بہترین عکاسی کر اس بجٹ میں، جس میں آپ نے نوکری پیشہ لوگوں کے ڈبل کر دیے۔ کس نوکری پیشہ لوگوں کے؟ جو 75,000 اور لاکھ روپے کماتے ہیں، جو 75,000 اور لاکھ روپے کمانے والا ہوتا ہے اس کی ٹیکس ڈبل ہو گئی۔ جو 5 لاکھ روپے کماتا ہے اس کا ٹیکس 91,250 روپے پہلے تھا، ہر ماہ 5 لاکھ روپے میں۔ اور آپ حساب کیجئے گا، جو سفید پوش 5 لاکھ روپے رہتا ہے اس کا گھر کا کرایہ کتنا ہوتا ہے، اس کے بچوں کی فیس کتنی ہوتی ہے، اس کا بجلی کا بل کتنا ہوتا ہے، اس کا گیس کا بل کتنا ہوتا ہے، تو یہ حساب کر لیجیے آپ۔ اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے تو دوا دارو کا کتنا بل ہوتا ہے۔ تو 5 لاکھ روپے کمانے والے کا آپ نے 91,250 سے بڑھا کر 1,13,750 روپے کر لیا۔ آپ کو 22,500 روپے اس سے اور چاہیے تھے کیونکہ 30 کروڑ روپے کی ایوان صدر میں نئی گاڑیاں سے، اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے 24% حکومت پاکستان اپنے جاری اخراجات بڑھا سکے، اس سے 22,500 روپے اس لیے چاہیے تھے کہ 30% جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی بڑھ سکے، 75 ارب روپے آپ ایم این ایس کے لیے رکھ سکیں اور 500 ارب روپے آپ ایم پی ایس کے لیے رکھ سکیں تاکہ وہ پروجیکٹ کر سکیں۔ یہ پاکستان اب ہمیں منظور نہیں، یہ پاکستان ہمیں منظور نہیں ہے۔ پاکستان اس لیے قائد اعظم نے آزاد نہیں کروایا تھا، ہمارے والدین نے اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ ہم یہاں پہ آ کے جہالت کی قید میں رہیں، یہاں پہ آ کے بھوک کی قید میں رہیں، یہاں آ کر حکومت کے نیچے اس طرح دب کے رہیں جیسے یہ کلونیل گورنمنٹ ہو۔ یہ حکومت کیا ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی ہے؟ مڈل کلاس پاکستانی کو مارا جا، یہ بات لکھ لیں۔ دنیا میں 2 اصول ہوتے ہیں ٹیکسیشن، ایک کو کہتے ہیں ہاریزونٹل ایکویٹی، کہ ہر انسان جس کی آمدن برابر ہو وہ برابر ٹیکس دے۔ یہاں پر اگر آپ کے پاس لاکھ روپے کی تنخواہ ہے تو حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 75,000 کی تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، آپ کی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ ہے حکومت کہتی ہے ٹیکس دو، مگر آپ کے پاس 2,000 ایکڑ زرعی اراضی ہو حکومت کہتی ہے کوئی بات نہیں ٹیکس نہ، آپ کے پاس 200 کروڑ روپے کا 2 ارب روپے کا مکان ہو اس پہ پراپرٹی ٹیکس نہیں لگتا۔ یہ تو برابر کا نظام نہیں ہے، یہ برابر کا نظام، یہ تو شکاری اور شکار کا نظام ہے، نظام نہیں چل سکتا۔ یہ نظام کو بدلنا ضروری ہوگا۔ ہم اب ساؤتھ جنوبی ایشیا میں سب سے غریب ملک نہیں رہنا چاہتے، افریقہ سے ملکوں سے زیادہ کم تعلیمی یافتہ لوگ نہیں چاہتے، ہم اپنے نوجوانوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے۔ پاکستان میں اتنی مایوسی ہے، جب لیبیا سے یونان ایک کشتی جا رہی تھی اور ڈوب گئی اور 300-400 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے تو آدھے سے زیادہ پاکستان۔ یہ شرم کی بات نہیں کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اپنے ماں باپ کو خدا حافظ کر کے جا رہا ہے اور راستے میں ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن پھر بھی جا رہا ہے۔ تو آپ نے کیا موقع دیا اس نوجوان؟ دلشاد صاحب نے جو بات کی ہے کہ 64% پاکستانی جو ہے وہ نوجوان ہے، ہم نے کیا نوجوان کو موقع دیا ہے؟ ہماری بہنوں کو ہم نے کیا موقع دیا ہے؟ میں کچھ دنوں پہلے IPI
IBA میں گیا تھا, اسٹوڈنٹ سے مل رہا تھا, پوچھا ان سے کہ آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے پاکستان. تو ایک بچی بولتی ہے کہ سر ہم تو روڈ پہ چلتے ہیں تو لوگ ہم کو تنگ کرتے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو لوگ تنگ. یہ کیا معاشرہ بنا دیا؟ یہاں پہ سارا دن ہیٹ کرائمز ہوتے ہیں, کبھی ہم کرسچنوں کو مار دیتے ہیں, اب ہم نے سنا ہے کہ پارا چنار میں ایک ہمارے شیعہ بھائی کو مار. یہ کیا مزہ؟